سارا روسٹ کر کے تلا ہوا بھونا ہوا اس کی بوٹیاں پرات میں ڈالی اور مہمانوں کے سامنے رکھ دی. اب گوشت تو پیغمبر کے گھر سے پکا ہوا اور بچڑا ذبح کیا ہوا بھی نبی کا اور بھونا تلا ہوا، تو جہاں آپ کے منہ میں بھی پانی آنا چاہیے. جو کھانے والے ہوں ان کو تو رغبت ہوتی ہے، لیکن وہ مہمان بیٹھے ہیں انہیں پرواہ ہی نہیں، بوٹیاں سامنے. حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کھاتے نہیں. تو فرمایا قوم منکرون نکرہم، قوم منکرون. یار میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ اتنا گوشت تمہارے سامنے رکھا، اتنی بہترین گوشت، اور تمہیں کوئی خواہش ہی نہیں، تمہارے ہاتھ آگے آئی نہیں. تم کون ہو؟ اجنبی لوگ ہو، میں نے تمہیں نہیں پہچانا. خیال رکھنا یہ حضرت ابراہیم زندہ تھے یا موت کے بعد کا واقعہ ہے؟ اونچے بولو. یہ زندہ نبی ہے. اچھا سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے؟ ہے بھی زندہ، ہے بھی خلیل اللہ اور جاگنے والا پیغمبر. سامنے بیٹھے ہیں مہمان، اندر سے نور ہیں، اوپر سے پردہ بشریت کا، شکل بشریت کی. اللہ نے یہی بتلانا تھا نکرہم قوم منکرون. زندہ پیغمبر کے سامنے وہ نوری بشری شکل میں آ گئے تھے. ان میں ایک جبریل تھا، دوسرے فرشتے تھے، انسانی لباس میں آئے، انسانی پردے میں آئے، لیکن زندہ پیغمبر کی نظریں اس پردہ کے نیچے نہیں جا سکی. اور زندہ پیغمبر نے سامنے بیٹھے ہوئوں کو بھی پہچانا. اونچے بولو پہچانا. یہ قرآن ہے. قوم منکرون. معلوم ہوتا ہے کہ زندہ پیغمبر کے سامنے بھی پردہ آ جائے تو پردہ کے نیچے سے دیکھنا یہ نبی کا کام کیوں نہیں کہ اسباب ختم ہو گئے. اس لیے کہ اسباب ختم ہو گئے. یہ تو زندہ نبی کی بات ہے. تو آج مولوی تجھے کس پہ برگلاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں کہ ہمارے قبرستان کا مردہ 8 گز مٹی کے نیچے سے دیکھتا ہے. تم کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ اس لیے کہ قرآن سے دوری. اگر قرآن معلوم ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے ملا جی یہ تیرا قبرستان کے مردے یہ افضل ہیں یا اللہ کا خلیل پیغمبر افضل ہے؟ اور حضرت خلیل حضرت ابراہیم زندہ پیغمبر، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی پہچان نہیں سکے. اور کذاب دجال ملا وہ یہ کہتا ہے روایتیں گھر گھر کے کہ ما من مومن ما من مسلم یمر علی قبر اخیل مومن. جو مسلمان آدمی مومن کی قبر سے گزرتا ہے مومن اس کو پہچان بھی لیتا ہے وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ، خوش بھی ہوتا ہے صوفی صاحب سلام علیکم. اب ایمان سے بتاؤ خدا کا قرآن سچا یا مولوی کی گپ سچی؟ وہ تو منو مٹی کے نیچے گیا جسم اور روح گیا الیجین یا سجین میں، وہ فاصلوں پہ گیا. یا روح پیغمبر کے اندر ہے، زندہ پیغمبر نہیں پہچانا. اور فرشتوں کو بھی نہیں پتہ لگا کہ دیوار کے اندر دیوار کی دوسری سائڈ پہ حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں. اگر فرشتوں کو پتہ چلتا ہوتا تو حضرت ابراہیم کے بیل کا نقصان ہونے دیتے. اگر فرشتے جبریل کو پتہ ہوتا ہمارے لیے تو یہ بیل ذبح کر رہا ہے تو ہم نے تو کھانا نہیں ہے، تو حضرت جبریل بتاتے یا نہ بتاتے؟ فرشتوں کو بھی دیوار کے پار کا پتہ
اور حضرت ابراہیم کو بشریت کے پردے کے نیچے کا پتہ معلوم ہوتا ہے، پردوں کے اندر سے جاننے والا کون ہے؟ اسی کو قرآن نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان والے بھی نہیں جانتے، وَالْأَرْضِ، زمین والے بھی نہیں جانتے، کس چیز کو؟ الغیب، پردوں کے اندر سے۔ غیب کو بغیر اسباب کے آسمان والے فرشتے بھی نہیں جانتے، زمین والے نبی بھی نہیں جانتے۔ علامہ مظہری نے یہ معنی کیا من السماء اے من الملائکہ، والارض من المرسلین من الانبیاء، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے فرشتے ہوں، پردوں کے اندر سے جاننے والا الا اللہ، وہ صرف رب ہے، رب کے سوا پردوں کے اندر سے جاننے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ خیر آؤ، وقت بڑا کم ہے۔ انہیں کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اندر سے نوری ہیں، اوپر سے بشر ہے، اور جو اندر سے نوری ہو اوپر سے بشر ہو وہ کھانا کھاتا، اونچے بولو میں بات عرض کروں، کھانا کھاتا تو مولوی کیا کہتے ہیں؟ حلوہ کھانا سنت ہے، کھانے پینے کی سنتے تھے اسے یاد ہے نا؟ ادھر کہتے ہیں رسول پاک بچو بچو نور تے اتو اتو، اندر سے نور اوپر اوپر سے لباس بشری۔ میں نے کہا جو نوری ہو بشری لباس میں آ بھی جائے تو کھانا نہیں کھاتا، پیغمبر کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتا، اور میرے نبی کا کھانا کھانا اس بات کی دلیل اور برہان ہے کہ محمد مصطفیٰ اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر، لیکن شان اور درجہ نور کے بنے ہوئے ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ تیسرا مسئلہ، حضرت ابراہیم اگر دیکھتے بھئی اوپر سے آ رہے ہیں تو سمجھ آتے یا نہیں جی؟ لیکن حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا، معلوم ہوتا ہے حاضر ناظر کون ہے؟ حضرت ابراہیم حاضر ناظر، اگر حاضر ناظر ہوتے تو آسمان سے اترتے فرشتے نظر آ جاتے۔ تو کمال تو اس مشرک کی ہے جو کہتے ہیں ہمارے پیر کے سامنے ساری کائنات ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے، رائی کا دانہ ہے، رائی کا دانہ، سارے جہان کو۔ وہ زندہ خلیل آسمان سے اترنے والے فرشتوں کو نہیں دیکھا، سامنے بیٹھے ان کو پہچانا نہیں۔ خیر انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، نوری ہیں، اور جا رہے ہیں قوم لوط کا ستیہ ناش کرنے، اور ہمیں ایک حکم یہاں یہ مل گیا کہ آپ کو ایک خوشخبری دے دیں، ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ اتنا بڑا انقلاب وہ حضرت ابراہیم کے گھر میں آنے والا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اتنا بڑا انقلاب کہ حضرت اسماعیل پیدا ہوں گے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ کی یہ امت توحید و سنت کہ یہ مت والے، یہ سلسلہ چلے گا، یہ پورا حضرت اسحاق حضرت اسماعیل آپ کی نسل کے آئندہ حالات، سارے جہان کے غیب جاننا تو دور کی بات، اپنے گھر کے مستقبل کا بھی حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں، اس لیے فرشتے خوشخبری دینے آئے۔ آپ کو پہلے پتہ ہو پھر کوئی آپ کو خبر دے تو خوشخبری بنے گی؟ اگر پہلے پتہ ہو تو خوشخبری بنتی نہیں ہے۔ خوشخبری کا معنی یہ ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا۔ آگے انہوں نے کہا خوشخبری کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔
حضرت ابراہیم کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی تھی. انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے سمجھا کوئی انسان ہے. وہ گفتگو سن رہی تھی, پیچھے کھڑی تھی. جب اس سے پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں اور خوشخبری دینے آئے, تو وہ آئی, آگے ہوئی, فضاحکت, تو ہنس پڑی, ہنسی, اور سکت وجہہا, اس کا اے میں ماری. اچھا, جب عورتوں کو تعجب آتا ہے تو جو کرتی ہے نا, جو کرتی ہے. یہاں ہاتھ رکھا اور ہنسی. شیعوں کہتے ہیں ماتم ثابت ہو گیا. اللہ اس قوم کو ہدایت دے. کتنے بڑے قرآن کے دشمن ہیں. پھر ماتم بچے کی خوشخبری پہ کرنا چاہیے نا, خوشی پہ کا ماتم ہے. اگر ماتم ثابت ہے تو فضاحکت, وہ ہنسی بھی اور خوشی کی. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ماتم کرتے ہیں کہ حضرت حسین پر ہونے والے ظلموں پر خوش ہے, خوشی کا ماتم کرتی ہے. اللہ ان کو عقل دے. خیر, بات لمبی ہو جائے گی. اس نے کہا اَعَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا, میں بیٹا جنوں گی, میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرا خامد بھی بالکل بوڑھا ہے. تعجب ہوا. اب فرشتے بولے, اب توجہ کرنا, فرشتے بولے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, کیا اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے, اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اس پہ تعجب ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ جملہ سمجھانا چاہتا تھا. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اب ذرا پڑھو درود اپنا. اللہم صلی, یہ ہے رحمت اللہ کا ترجمہ. اللہم صلی, اور آگے اللہم بارک, یہ ہے برکاتہ کی تفصیل, برکاتہ کی تفصیل. اور آگے انکا حمید مجید, انہ حمید مجید, انہ حمید مجید. یہاں سے آیا ہے یہ درود. پیغمبر کی سب درود والی احادیث کا ماخذ یہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. قرآن مقدس اس کا ماخذ ہے. اس لیے رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد, یہ رحمت اللہ اس کا ترجمہ ہے. اللہم بارک علی محمد, یہ برکاتہ اس کی تفصیل ہے. اور جہاں پر آیا اہل البیت, اہل بیت کا بھی معنی واضح ہو گیا. توجہ ہے, اہل بیت کا بھی معنی. پھر پڑھو درود. اللہم علی محمد وعلی, یہ آل کون ہے؟